السلام علیکم گائز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنتی اور جہنمی فرقہ۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ تو بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام مذہب والے ناری اور جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک مذہب والے کون ہیں، یعنی ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا رستہ ہے، پھر اسی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ یہ بھی رستے ہیں، ان میں سے ہر ایک رستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ میرا سیدھا رستہ ہے تو اسی پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راہ سے جدا کر دے گی۔ یہی سیدھی راہ اور خدا تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ ہے، اور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں۔ اور ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے، اس کا مذہب حق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں کہ جو صرف دعوے سے ثابت ہو جائے، اس کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دین اسلام سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کر ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ عقائد اسلام معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کا ذریعہ ہی کافی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا، وہ تمہارے سامنے ایسی بات لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، اور تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کرے اور نہ تمہیں فتنے میں ڈالے۔ یعنی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو مکاری فریب سے علماء اور صلاح بن کر اپنے مسلمانوں کو خیر خواہ اور مصلحت ظاہر کرے گی تاکہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائے اور لوگوں کو باطل عقیدوں فاسد خیالوں کی طرف راغب کرے۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف الائچی سمجھتا ہے اور بس کھلم کھلا سب حدیثوں کا انکار کرتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی منکر ہے۔ تو یعنی اے ایمان والو، خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا پیدا ہونا جائز ٹھہرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہ سنا تھا، بالکل، اور یعنی آخری نبی ہوں میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے انہیں بتایا تھا کہ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہے، آپ کے باب نبوت پر مہر لگا دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں پیدا ہوگا، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جیسے وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس کا گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جیسا کہ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یا معاذ اللہ تعالیٰ کفر پر، وقت یا اس کے خاتمے کا حال دلیل شریعت سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک کرنا بھی آدمی کو کفر بنا دیتا ہے۔ یعنی اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کو کفر نہ کہنا سے مراد یہ ہے کہ اسے کافر نہ کہے گئے جب تک کہ اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفر اس سے صادر نہ ہو۔ حضرت علامہ بن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ضروریات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا بلا جامہ کافر ہے، اگرچہ اہل قبلہ سے ہو اور عمر پر طاعت میں بسر کرے، جیسا کہ شہر تہمام بن حمام میں ہے۔ یعنی جو شخص مسلمان اہل قبلہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشنام دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی
وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹائے، وہ یقیناً کافر، خدا کا منکر ہوگا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں سے نکل جائے گی۔